السلام علیکم۔ آج ہم اردو لیکچر میں شاعری، شعر اور غزل کے متعلق پی پی ایس سی، ایف پی ایف سی اور دوسرے این ٹی ایس اور او ٹی ایس میں پوچھے جانے والے کویشچنس کو ڈسکس کریں گے۔ آئیے ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ شاعری کیا ہے؟ کبھی کبھار وہ اس کا مطلب پوچھ لیتا ہے، تو اس کے معنی کیا ہے؟ کسی چیز کے جاننے، پہچاننے اور واقفیت کے ہیں۔ مطلب اگر شاعری کا آپ کو مطلب پوچھ لیتا ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کسی چیز کے بارے میں جاننے، پہچاننے، واقفیت کے ہیں، اور کسی واقعے کی طرف جاننے کا اشارہ کرتا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی حادثہ دیکھا ہو اور آپ کے دل پر اثر کر گیا ہو، آپ کے اندر سے خود بخود الفاظ کی صورت میں ادا ہو جائے۔ مطلب یہ شاعری کے زمرے میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب شاعری کے مختلف اشعار بھی ہو سکتے ہیں، ہم اس کو ڈیٹیل سے پڑھ لیتے ہیں۔ اب شاعری کے متعلق کوئی بھی ہماری ایم سی کیوز آئیں تو ہم اس کو اچھے طریقے سے کور کر سکیں گے۔ شاعری کا مطلب پوچھ لیتا ہے تو ہم اس سے ہمارا کلیئر ہو جائے گا۔ نیکسٹ چلتے ہیں۔ یہ اگزامپل ہے ایک شاعری کی، پوری کسی نے شاعری کی ہوئی ہے جو اس نے کوئی واقعہ دیکھا ہے، یا کوئی اس کے جاننے یا پہچاننے کی، کوئی اس نے مطلب واقفیت کے ہوں، مطلب اشارہ کر رہا ہو کسی کی طرف، جاننے پہچاننے کی طرف، یا اس کے کوئی حادثہ ہو تو اس کے متعلق اس نے ایک شاعری کی ہے۔ اب ہم آگے دیکھیں گے مزید۔ اب دیکھیں، یہ ایک غزل ہے پوری جو شاعر نے لکھی ہے۔ اب ہم اس میں کیا کرتے ہیں، اب اس میں جو نصیب آزمانے کے دن آ رہے ہیں، قریب ان کے آنے کے دن اب بھی دیکھیں، یہ جو ان سا مخصوص دو لائنیں ہیں، یہ اس کا شعر ہے، ٹھیک ہے۔ اب کسی غزل سے ایک چھوٹے سے مطلب ہم شعر بھی اٹھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک پوری غزل کی جگہ وہ کافی دفعہ دیکھا ہے کہ مختلف غزل ہوتی ہیں، اس میں سے ایک شعر کو مطلب چن کے بیان کر دیا جاتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ شعر کہتے ہیں۔ غزل کا حصہ ہوتا ہے یہ بھی شعر، ٹھیک ہے۔ اکثر لوگ صرف شعر مطلب پڑھ لیتے ہیں، کچھ لوگ غزل پوری لکھتے ہیں، اس میں سے شعر کو اپنے کہہ دیتے ہیں۔ تو اب کوئی پوچھا جائے تو آپ کو اس میں ہونا چاہیے بھئی یہ غزل ہے اور غزل کے حصے کو کہتے ہیں شعر، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، اور اب اس کی ایک سطر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں ایک لکھا ہو، جسے اب یہ نصیب آزمانے کے دن آ رہے ہیں، صرف اس چیز کو اگر ہم نوٹ کریں، صرف اس لائن کو، تو اسے کیا کہیں گے؟ مصرع کہتے ہیں اسے، ٹھیک۔ ایک مصرع ہے یہ غزل کا۔ اس کے متعلق مزید ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اب دیکھیں، ایک شعر میں دو مصرعے ہوتے ہیں، ایک شعر ہے اس میں دو ہوتے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن دو مصرعے ہوتے ہیں۔ پہلے مصرعے کو مصرع اولا اور دوسرے کو مصرع ثانی کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، نصیب آزمانے کے دن آ رہے ہیں، یہ پہلا مصرع ہے، اس کو اولا اور دوسرے مصرعے کو مصرع ثانی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے، ایک شعر میں کتنے ہوتے ہیں؟ دو مصرعے ہوتے ہیں۔ اب یہ غزل ہے، غزل میں یہ جو سے اوپر والے دو ہیں، یہ کیا ہے؟ شعر ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے اگر اس کو علیحدہ کر لیا جائے تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ مصرع اولا، اور اس کو مصرع ثانی، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کلیئر ہو گیا؟ اب آگے چلتے ہیں۔ بیت الغزل کیا آتا ہے؟ اب کوئی غزل ہے، فرض کر لیتے ہیں کوئی بھی غزل ہے، اس میں جو سا اس کا ایک شعر ہوتا ہے جہاں پر وہ مقطع یا مطلبی پایا جاتا ہے، یا اکثر اس کے درمیان میں کوئی ایسا شعر ہوتا ہے جو بہت زیادہ مشہور ہوتا ہے، مشہور ہونے کے ساتھ ساتھ مطلب بہترین بھی ہوتا ہے، مطلب وہ یاد رہ جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک شعر ہے، مجروح سلطان پوری کا ایک شعر ہے، میں اکیلا ہی چلتا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ یہ ایک ان کی غزل ہے، اس میں سے ایک ان کا شعر ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ بیت الغزل، مطلب بہترین شعر کو کہا جاتا ہے کسی غزل کے۔ ایک دفعہ مزید ہم دیکھ لیں گے شاعری کا کسی کی طرف کیا ہوتا ہے، شاعری کیا ہوتا ہے؟ کسی کی چیز کا اشارہ کرنا ہے، جاننے، پہچان کے، واقفیت کے متعلق ہوتے ہیں۔ یہ ہم نے اس کی اگزامپل پڑھی تھی۔ اب اس میں ہم دیکھیں کیا ہوتا ہے، شعر کسے کہتے ہیں؟ غزل کے قصے کو شعر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دو مصروں پہ مشتمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نصیب آزمانے کے دن آ رہے ہیں، قریب آنے کے دن آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ مطلب اس کا ایک شعر ہو گیا، ٹھیک ہے، ریڈ میں نے کیا ہوا ہے اس کو۔ اور اس کے مطلب شعر کی سطر کو مصرع کہتے ہیں، مطلب ایک مصرع کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں، مصرع کے دو مطلب مصرع ہوتے ہیں، پہلے کو مصرع اولا، دوسرے کو مصرع ثانی۔ یہ سمپل سی چیز ہیں، یہ اکثر پی پی ایس سی میں پوچھی جاتی ہیں، جو ہمیں کنسیپٹ کلیئر نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے مارکس کٹ جاتے ہیں۔ اور بیت الغزل کسے کہا جاتا ہے؟ غزل کے بہترین شعر کو بیت الغزل کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک آپ کے کنسیپٹ اس کے متعلق لیکچر کے متعلق کلیئر ہو جائیں گے۔ آپ اس ویڈیو کو مزید دو دفعہ دیکھیں، سلائڈوں کو بار بار دیکھیں، انشاءاللہ پی پی ایس سی یا دوسرے پیپرز میں آنے والے کویشچنس آپ کے اچھے طریقے سے کلیئر ہو جائیں گے۔ مزید اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ باکس میں ہم سے پوچھ سکتا ہے۔ ہمارے پیج جی کے اکیڈمی کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مزید تیاری آن لائن کلاسز کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔